جناب چیئرمین صاحب، وندا شین گڑھ بے بہار، سردیوں کا موسم نکل جائے گا، برف پگھل جائے گی، پھر سے بہار آئے گا۔ جب میں بجٹ کی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو کچھ آنریبل ممبروں کو لگا کہ شاید میں زیادہ پیسمسٹک تھا، تو میں نے سوچا اس بار ایک الگ ہی انداز میں شروع کروں، کیونکہ واقعی جس طرح بہار شروع ہو رہا ہے، میں نے سوچا اس حساب سے اندر بھی کر لیں، لیکن اندر کچھ چیزیں بدلیں گی نہیں۔ تو میں شور شرابہ، الزامات۔ اب یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ اس آنریبل ممبر کا ایک ہی جیتا، اور جیتے ہوتے وقت اور ملتا۔ اب اکلوتا ہے، بیچ بیچ میں بولنے کا وقت نہیں ملتا۔ اب چلیے اگلی بار ایڈجسٹ کر دیجئے، کیونکہ میں دعوے سے آپ کو یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی بھی مدعے پہ بات کرنے سے ڈریں، کسی بھی مدعے پہ۔ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے کبھی بھی کسی بھی سوال کا سامنا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو انٹرویو سے پہلے سوال مانگیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف اپنے چاہے ہوئے جو ہیں من پسند لوگوں کو جو ہے ملیں۔ ہم وہ ہیں جناب جو سخت سے سخت سوال پوچھے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت سی بن گئی ہے، میں اپنی تقریر جو ہے کسی نہ کسی طرح منکوٹیا صاحب کی کسی بات سے شروع کر لیتا ہوں۔ میں نے اس بار چاہا تھا کہ سسٹم چینج ہو اور منکوٹیا صاحب کی تقریر کے بعد میں اس کا جواب دوں، لیکن وہ اس وقت ہاؤس میں موجود تھے نہیں اور پیٹھ پیچھے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر کی شروعات میں کہا کہ، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، فٹ بال کھیلا، یا فٹ بال کھیلنے آئے تھے کرکٹ کھیلا، جو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن سے پہلے پیس بولنگ کرتا تھا، اب سپن کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے نا، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ سمجھدار کپتان، سمجھدار کھلاڑی وہ ہے جو حالات کو دیکھ کے جو ہے اپنے کھیل کے طریقے کو بدلتا ہے۔ میں نے گیم نہیں بدلا، میں آج بھی وہی سفید کرکٹ کے کپڑوں میں ہوں۔ پیس بولنگ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت آسٹریلیا کی گرین پچ تھی، تھوڑا پیس کا فائدہ ہوا تو پیس کیا۔ اب بی سی سی آئی کے سپن والے پچ پہ کھیل رہا ہوں، اب سپن کر رہا ہوں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم جیتیں، گیم نہیں کھیلا نا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو شروعات فٹ بال سے کریں پھر خاتمہ جو ہے کسی اور کھیل سے کریں۔ کرکٹ کھیلنے کے ارادے سے آئے ہیں، اوپر والے کی چاہت رہی تو میچ جیت کے ہی یہاں سے 5 سال کے بعد نکل جائیں گے۔ اب میری ایک پریشانی یہ بن گئی ہے کہ بات کروں تو کس انداز میں کروں، کیونکہ اگر دیکھا جائے سیاسی تقریر میں نے ایل جی صاحب کے خطبے کے ڈسکشن کے بعد جو جواب دیا، سیاسی باتیں میں نے ان میں کی، بجٹ کے حوالے سے بات جو کرنی تھی وہ بجٹ کی تقریر میں کی۔ اب تو ویسے مجھے صرف گرانٹس پہ بولنا تھا، لیکن اپوزیشن بینچز کے طرف سے کچھ ایسی باتیں آئیں، مجھے اسپیکر صاحب ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی تقریر یہاں تیار کر کے آنا فضول ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔
کیونکہ آخرکار زیادہ تر ان کی باتیں جو ہے 2-3 ایشو پہ ہی آئیں گی. ایل او پی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا, مشکل سے ایک آدھ چیز, وہ بھی گرانٹس کے حوالے سے نہیں, بجٹ کے حوالے سے, جس کا میں نے پہلے ہی جواب دیا. نا میں طے نہیں کرتا ہوں کون بولتا ہے نا. اب چلیے, برابری کی بات کی, کہا کہ 5 اگست کو طوفان ہوا, برابری ہوئی. نا وہ برابری ہم مانگ رہے ہیں. اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی باقی ریاستوں کے اسمبلی کے برابر ہے تو ٹھیک ہے نا, ہم خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے نا, کیا واقعی ہم اپنے پڑوسی ریاستوں کے برابر ہیں؟ ارے نا, ہم اس برابری کے تک, اس سے آگے تو چلیے ہم لے جائیں گے. فی الحال تو ہم برابری کی بات کر رہے ہیں, وہ برابری ہے نہیں کہیں پہ. پھر بات آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مہاراجا کا اپمان کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اور کچھ رہتا نہیں ہے کہنے کے لیے, پھر وہی الزام ہمارے خلاف. جناب کہاں پہ, کدھر تھے جناب؟ نہیں جناب, آپ تھے, آپ ہاؤس میں تھے نہیں اس وقت, شاید پٹھانیہ صاحب ہیں, آپ تھے نہیں. آپ کے بولنے سے پہلے 50 آنریبل ممبروں نے تقریر کی, اور ایک بھی تقریر میں نے مس نہیں کی. آپ موجود نہیں تھے, میں موجود تھا. پٹھانیہ صاحب نے لمبی تقریر کی مہاراجا صاحب کے حوالے سے. اب میں کہاں سے جواب شروع کروں؟ پھر یہ اس بات پہ آتا نا, آپ بتائیے نا کہاں پہ اپمان؟ جو میں نے پہلے بات کی, نقشہ آپ نے بدلا. جو مہاراجا صاحب نے اسٹیٹ سبجیکٹ کے قانون چھوڑے وہ بھی آپ نے بدلے. ہم نے کوئی نام نہیں بدلا. پٹھانیہ صاحب وکیل ہیں, مجھے بتائیے نا 2019 سے پہلے آپ کس قانون کے تحت یہاں عدالت میں پریکٹس کرتے تھے؟ رنبیر پینل کوڈ, وہ کس کے نام پہ؟ مہاراجا رنبیر سنگھ. آج کس قانون کے تحت آپ پریکٹس کرتے ہو؟ نئے قانون. تو نام پھر ہٹا دیا نا, نام پھر ہٹا دیا. تو اپمان ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں, یہ آپ سوچئے نا. اب لیکن میں پھر اس بات پہ آتا ہوں, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس چیپٹر کو چھیڑوں. لیکن جب بار بار آپ ہمارے خلاف یہ الزام لگاتے ہو تو کہیں نہ کہیں ان کا جواب ہمیں دینا ہی پڑے گا. اب ایک بھارت کی بات کی, ایل او پی صاحب نے کہا کہ اگر 4 ہریانہ کے لوگ آ کے یہاں کام کریں تو کیا ٹھیک ہے نا, بالکل اچھا ہے. یہی سبق آپ ذرا ہمارے پڑوسی ریاستوں میں دے دیجئے نا, ہماچل میں دے دیجئے. وہاں پہ مجھ سے پوچھئے نا آپ کتنا مشکل ہے. آپ کے بغل میں سلاتیہ صاحب بیٹھے, ان سے پوچھئے کتنا مشکل ہے ہماچل میں یونٹ لگانا, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہاں پہ, کتنا ریزرویشن رکھا ہے وہاں لوکل لوگوں کے لیے. ہمارے ہاں پیکیج کا استعمال کا 1% بھی پابندی نہیں ہے نوکری میں ریزرویشن کی. وہاں 70% لگانی ہے آپ نے لوکل. تو برابری کی بات تو بہت آسان ہے کرنا نا. اب برابری ہے نہیں, ہمیں تو بیچ ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ ایک سری لنکا کے انڈسٹریلسٹ آ رہے تھے, کرکٹر کمپنی لگانے کے لیے, بوال مچا. انہیں تو زمین چھوڑ کے واپس چلے گئے. وہ کشمیر نہیں آ رہے تھے, جموں آ رہے تھے. اور میں نے پہلے دن سے کہا نا, ہمیں کشمیر میں اتنا خطرہ نہیں ہے, وہ کشمیر پہنچتے پہنچتے ان کو جموں سے گزرنا پڑے گا. ارے اب چنتا ہے اور میں بتاؤں کیوں. ٹھہرے نا, چنتا ہے, آپ نہیں ہو, آپ نہیں ہیں. ارے نا اتحاد سمجھیے. جب مہاراجا بہادر نے اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون لایا, وہ ہمارے کشمیریوں کو بچانے کے لیے نہیں تھا جناب, وہ جموں کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں سے بچانے کے لیے تھا. ادھر اسپیکر صاحب,
میری عادت نہیں ہے بیچ میں کامنٹری کرنے کی، لیکن اگر LOP صاحب کو اتنا ہی شوق ہے تو اگلی بار جب یہ تقریر کریں گے میں بھی کامنٹری کروں گا. ان کو اب کل پرسوں پھر بولنے کا موقع ملے گا. اگر اب پھر کامنٹری ان سے باقیوں کو یہ خاموش ہونے کی سبق دیتے ہیں، خود ان کا یہاں زپ لگتا نہیں ہے. 50 تقریریں میں نے یہاں خاموشی سے سنی، ایک تقریر آپ سے خاموشی سے سنی نہیں جاتی نا. تھوڑا سا دھیرج رکھے ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہی چاہتا تھا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے قانون وہ ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے نا. وہاں تک پہنچتے پہنچتے پہلے یہاں سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک. میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ میں تمام ڈپارٹمنٹ سے ایک سائڈ رکھ کے صرف سیاسی تقریر کروں، لیکن وہ اس ہاؤس کے ساتھ میری ذمہ داریوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. 50 آنریبل ممبروں نے تقریر کی، ٹریجری بینچز سے بھی، اپوزیشن بینچز سے. بہت اچھی باتیں آئیں. تیاری کر کے آنریبل ممبروں نے تقریر کی. اب تھوڑی دیر کے لیے میں سیاست ایک سائڈ رکھ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہاں پہ نبھاؤں. ہاؤس سے باہر جا کے سیاست جو ہے دوبارہ شروع کر لیں گے. محکمے میرے پاس بہت ہیں اسپیکر صاحب. یہ بھی ایک ہماری برابری کا ایک ثبوت ہے کہ یوٹی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر باقی ریاستوں کے مقابلے پابندیاں زیادہ ہیں، لیکن چلیے نبھا لیں گے. کچھ بڑی ڈپارٹمنٹس، کچھ چھوٹے. کوئی آرڈر نہیں ہے جن میں میں بات کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹچ کروں. شہروں سے بات کرتے ہیں کیونکہ جموں میں ہیں. ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا محکمہ میرے پاس ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ شہروں کو ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے. اسمارٹ سٹی کے حوالے سے ہماری شکایتیں رہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی اسمارٹ سٹی سے خاص مطمئن ہے نہیں. میں دیکھ رہا تھا کٹ موشن اپنے پٹھانیہ صاحب کا، جس میں انہوں نے خاص کر کہا پور امپلیمنٹیشن آف اسمارٹ سٹی ڈیو ٹو انیڈیکویٹ ایلوکیشنز، ایگزیکیوشن ڈیلیز اینڈ پور کوالٹی کنٹرول. رہے ہیں اسمارٹ سٹیز میں کچھ اس طرح کے فیصلے ہوئے جو کہ اگر شاید الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتا نہیں ہوتے. صحیح کہا شاید تنویر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے اسمارٹ سٹی کے تحت سڑکوں کو چھوٹا کیا، فٹ پاتھ کو بڑے کیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے فٹ پاتھ بنانے کے بعد بھی ہم لوگوں کو ان فٹ پاتھ پہ چلانے کے لیے تیار نہیں کر پائے. میں آج بھی کبھی کبھی فرسٹریٹ ہوتا ہوں جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سائڈ پہ 12 فٹ 15 فٹ کا فٹ پاتھ اور بالکل پلین ٹائل لگائے ہوئے، لیکن چلیں گے سڑک پہ. پارکنگ کا انتظام ہوتا ہے لیکن گاڑی پارکنگ میں لگتی نہیں. اسمارٹ سٹی کے تحت ہم نے سائیکل پاتھ بنائے. پتہ نہیں کس کو یہ شوق تھا کہ ہم سائیکل پاتھ بنائیں گے. مجھے بتائیے نا کون ایسا شخص ہے جو یہ کہے آج جموں کشمیر میں کہ نا میں گاڑی ایک سائڈ رکھ کے سائیکل پہ چلوں گا. وہ سائیکلیں سڑ رہی ہیں. اس سائیکل پاتھ پہ لوگ اب موٹر سائیکل اور اسکوٹر چلاتے ہیں، لیکن گاڑی ہم چلا نہیں سکتے. ہم نے پارکنگیں بنائی ہیں ملٹی سٹوری، کوئی اس میں گاڑی لگانے کے لیے تیار نہیں. اس میں ہماری سب کی سانجھا ایک کوشش رہنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو تیار کریں وہ انفراسٹرکچر استعمال کرنے کے لیے. ہماری عادت ہے کہ جس دکان میں جانا ہے اسی دکان کے باہر ہماری گاڑی لگنی چاہیے. مجال ہے کہ ہم 10 فٹ پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں. ٹریفک مینجمنٹ جو ہے اس کو جموں میں سری نگر میں بہتر کرنا ہوگا. جام دیکھیے نا کتنے. چلیے میں تو نکل جاتا ہوں
कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डीकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, वो बार बार कहते हैं ना, एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे। बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां, ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाएं। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक गुल साहब उठ के अच्छन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अच्छन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, स्टोरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह अब देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल है। जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान्ड तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें।